ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت کبیرۃ اذا لم یستحلھا، اگر کوئی مسلمان گناہ کر لے خواہ گناہ کبیرہ ہو، جب تک وہ گناہ کو حرام سمجھے ہم اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب، ہم ہر مسلمان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اگرچہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے، جب تک وہ گناہ کو حرام سمجھتا رہے۔ ہاں جب گناہ کو حلال سمجھ لے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ میں نے کل آپ کے سامنے بات کی تھی، اللہ کرے وہ آپ کے ذہن میں ہو، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اگر اس کا معنی یہ ہو کہ حضور نے حلال شہد کو حرام کہہ دیا تھا تو حلال کو حرام سمجھنا کفر ہوتا ہے، یہ معصیت تھوڑی ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اور پیغمبر اور کفر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ میں نے اس لیے کل آپ سے کہا نا بات کو سمجھو، لما تحرم ما احل اللہ لک، پیغمبر جو آپ کی وجہ سے ہم نے حلال کیا، لوگ پئیں، آپ نے اس کے ساتھ معاملہ ایسے کر لیا جیسے حرام ہوتا ہے کہ میں تو پیوں گا ہی نہیں، حرام ہے کہ میں اب پیوں، یعنی پیوں گا نہیں۔ اگر اس کا معنی یہی ہو کہ حلال کو حرام کیا، حلال کو حرام کرنا تو کفر ہوتا ہے، نبی کفر کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ ہم صغیرہ گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ پیغمبر کے ذمہ کفر لگا رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ لما تحرم کا معنی سمجھیں، یا حلال حرام شرعی مراد نہیں ہے کہ آپ نے شرعاً حلال چیز کو حرام کہہ دیا، اس سے مراد یہ ہے حلال چیز کے ساتھ معاملہ وہ کیا کہ جو حرام کی طرح ہوتا ہے، اور یہ ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا نزیل عنہ اسم الایمان، کبیرہ سے گناہ کبیرہ بڑا کر لے ہم تب بھی مسلمان کو مومن ہی کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ وَنُسَمِّيهِ مُؤْمِنًا حقیقتاً، اور حقیقی مومن کہیں گے۔ حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ، یہ ہو سکتا ہے مومن ہو اور فاسق ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا مومن کافر ہو، یہ نہیں ہو سکتا مومن کافر ہو۔ مومن فاسق ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اس پر ایک سوال سمجھیں، قرآن کریم میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان والے وہ ہیں جو کافر ہیں، اکثر ایمان والے وہ ہیں جو مشرک ہیں۔ اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ مومن فاسق تو ہو سکتا ہے، مومن کافر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن بھی اور کافر بھی ہے، مومن بھی اور مشرک بھی ہے۔ یہ بات سمجھنا قرآن کریم کیا کہہ رہا چاہ رہا ہے اور امام حنیفہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت امام صاحب کا کوئی جملہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، ہمیں سمجھنے میں غلطی لگتی ہے۔ قرآن کریم یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے عقائد کفریہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اصل میں وہ کافر ہوتے ہیں۔ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وَنُسَمِّيهِ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً، ہم جس کو مومن کہتے ہیں نا وہ حقیقی مومن کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے اندر سے مومن ہو اوپر سے کافر ہو۔ کیوں؟ اس کے عقیدے خراب نہیں ہے، اس کا عمل خراب ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو مومن اور ساتھ عمل خراب ہو اس سے فاسق تو بنتا ہے، اس سے کافر نہیں بنتا۔ اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ کلمے کے مطابق عقائد اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بعض کلمے کو کافی سمجھ کے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، لوگ بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ مشرکون ہوتے وہ مشرک ہیں کہ ان کا عقیدہ مشرکانہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مان لیا۔ یہ دیکھو لوگ سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں، وہ سمجھ رہے میں مسلمان ہوں، حالانکہ ہے وہ کافر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا اور علم غیب اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ثابت بھی کر دیا، یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان اللہ کا کلمہ بھی پڑھ لیا اور اختیارات کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو قرآن کریم یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ بعض لوگ صرف کلمہ پڑھنے کو اسلام سمجھتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھا مسلمان، اور عقائد وہ شرکیہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے مشرک ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ اور امام صاحب فرما رہے ہیں عقیدہ اگر ٹھیک ہو اور گناہ کرے تو گناہ کی بنیاد پہ فاسق تو کہہ سکتے ہیں، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔